قرآن کریم کے 19ویں پارے سورہ نمل کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام کے بیٹے حضرت سلیمان علیہ السلام، سلیمان بن داؤد، آپ کی بادشاہت کا اور آپ کے کچھ واقعات کو ذکر کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آغاز یہاں سے کہ ہم نے سلیمان کو داؤد کا وارث بنایا، اور سلیمان نے جب اپنے قوم سے کہا کہ یا ایھا الناس علمنا منطق الطیر، اے لوگوں مجھے پرندوں کی بولیاں بھی سکھائی گئی ہیں۔ علمنا منطق الطیر، مجھے پرندوں کی بولیاں بھی سکھائی گئی ہیں۔ وَأُوتِینَا مِن كُلِّ شَیْءٍ، اور مجھے ہر چیز عطا کی گئی ہے۔ إِنَّ هَذَا لَهُوَ الْفَضْلُ الْمُبِینُ، یہ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا فضل ہے مجھ پر۔ پہلے بھی میں نے ایک مرتبہ عرض کیا تھا کہ بنی اسرائیل کے انبیاء کرام میں جو حضرت یعقوب کی اولاد ہیں، اسحاق کی اولاد، ان میں ایک حضرت یعقوب کے بیٹوں میں سے ایک بیٹے یہودا کی اولاد سے نبوت چلتی تھی، اور دوسرے بیٹے لاوی کی اولاد سے سلطنت، بادشاہت چلتی تھی۔ یعنی ایک اولاد سے نبی بنتے تھے اور ایک سے بادشاہ۔ حضرت داؤد علیہ السلام پہ آ کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو بادشاہت بھی دی تھی اور آپ کو نبی بھی بنایا تھا، یعنی آپ پر آ کے بادشاہت اور نبوت دونوں اکٹھی کر دی تھی۔ تو داؤد علیہ السلام یہ خود بھی بادشاہ تھے اور نبی بھی تھے، لیکن جب آپ کے بیٹے بادشاہ بنے حضرت سلیمان علیہ السلام، جب یہ بادشاہ بنے تو ان کی بادشاہت پوری دنیا پر تھی، پوری دنیا پر، انسانوں پر بھی تھی، اس کے علاوہ چرندوں پر، پرندوں پر، نباتات پر، جنوں پر بھی آپ کی بادشاہت تھی، یعنی پرندے بھی آپ کی بادشاہت کے اندر آتے تھے۔ قرآن کریم کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایک اور مقام پہ فرمایا وَلِسُلَيْمَانَ الرِّيحَ غُدُوُّهَا شَهْرٌ وَرَوَاحُهَا شَهْرٌ، ہم نے سلیمان کو ہوا کی بھی طاقت دی تھی، کہ ہوا بھی سلیمان کی طاقت کے اندر تھی، ہوا بھی آپ کے بس میں تھی۔ یعنی ہوا کا کیا کام تھا؟ قرآن کریم غُدُوُّهَا شَهْرٌ وَرَوَاحُهَا شَهْرٌ، آپ صبح چلتے اور ہوا کو یہ حکم ہوتا کہ انہوں نے جہاں پہ پہنچنا ہے فوراً پہنچا دو، تو ہوا تھوڑے سے لمحے میں 1 مہینے کی مسافت آپ کو طے کروا دیتی تھی۔ غُدُوُّهَا شَهْرٌ، صبح چلتے 1 مہینے کی راہ، صبح چلتے 1 مہینے کی راہ، پھر شام کو پھر کہیں اور جانا ہوتا، وَرَوَاحُهَا شَهْرٌ، تو شام کو بھی جب انہوں نے چلنا ہوتا تو ہوا 1 مہینے کی مسافت چند وقت کے اندر آپ کو پوری کروا دیتی تھی۔ یعنی کہا جاتا ہے کہ یہ صبح تو نکلتے، دمشق سے یہ نکلتے، اور یعنی دوپہر کا کھانا جو ہے اور دوپہر کا آرام یہ فارس کا ایک شہر ہے استخر، اس وقت یہ شہر تھا، وہاں پہ آ کے کرتے، پھر وہاں سے شام کو چلتے تو افغانستان کا شہر کابل میں جا کے وہاں پہ رات کو آرام فرماتے۔ یعنی ایک دن کے اندر 2 مہینوں کی مسافت آرام سے آپ طے کر لیا کرتے تھے۔ اور اس کے علاوہ یعنی دوسرا جو اہم ہوا کا کام تھا کہ دور دراز سے آوازیں، دور دراز کی بولیاں لا کے آپ کے کانوں میں ڈالتی تھی۔ یہ ہوا کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا تھا۔ تو وَمِنَ الْجِنِّ مَن يَعْمَلُ بَيْنَ يَدَيْهِ بِإِذْنِ رَبِّهِ، اور آپ کی حکومت کے اندر قرآن کریم کے اندر فرمایا جن بھی تھے جو آپ کے سامنے کام کرتے تھے۔ اور اس کے علاوہ وَأَصَلْنَا لَهُ عَيْنَ الْقِطْرِ، آپ کو اللہ تعالیٰ نے آپ کی سلطنت کے اندر تانبے کا چشمہ جاری کیا ہوا تھا۔ آپ سمجھتے ہیں تانبا ایک مہنگی دھات ہے، تو اس دھات کا چشمہ جو ہے وہ آپ کی حکومت کے اندر جاری تھا، اور اس سے مختلف چیزیں بنتی تھیں، اور لوہے کے اندر بھی وہ استعمال ہوتا تھا۔ يَعْمَلُونَ لَهُ مَا يَشَاءُ مِن مَحَارِيبَ وَتَمَاثِيلَ وَجِفَانٍ كَالْجَوَابِ وَقُدُورِ الرَّاسِيَاتِ، قرآن کریم کے اندر سارا ذکر ہے کہ وہ جو جن تھے وہ کیا کیا عمل کرتے تھے۔ آپ کے لیے وہ بڑے بڑے محل تیار کرتے، بیت المقدس کی تعمیر حضرت سلیمان علیہ السلام نے جنوں سے کروائی تھی، آپ کے لیے بڑے بڑے محل تیار کرتے۔ اس وقت تصویریں بنانا جائز تھا، تو آپ کے لیے وہ بڑی بڑی تصویریں بناتے تھے جن۔ اس کے علاوہ بڑے بڑے دیگے بناتے تھے، بڑے بڑے پیالے بناتے تھے۔ کہا جاتا ہے اتنے بڑے بڑے پیالے تھے کہ 1,000 آدمی ایک پیالے کے اندر بیٹھ کے کھانا کھا لیا کرتے تھے، چونکہ آپ کی بڑی بڑی دعوت لگتی تھی، بڑا دسترخوان تھا، تو یہ سارے کام آپ کے لیے ہوتے تھے۔ اتنی بڑی بادشاہت، یعنی قرآن کریم کے اندر آپ کی بادشاہت کو بڑا تفصیل سے بیان کیا گیا۔ پھر اس کے بعد آپ کا ایک چھوٹا سا واقعہ بھی بیان کیا گیا کہ اور بھی بادشاہ ہوئے، نمرود نے بھی پوری دنیا پر حکومت کی ہے، بخت نصر نے بھی کی ہے، فرعون کی بھی ایک حکومت تھی، پوری دنیا پر تو نہیں تھی لیکن ایک خاص اس کی سلطنت تھی۔ تو یہ چھوٹے موٹے بادشاہ تھے،
اور ان کی چرندوں پر، پرندوں پر، جنوں پر حکومت نہیں تھی، صرف سلیمان علیہ السلام کی چرندوں پرندوں جنوں پر بھی حکومت تھی، اور ان کا ان کے ساتھ توازن کیا گیا کہ موازنہ کیا، جو میرے ماننے والے ہوتے ہیں، رب میں ماننے والے، فرق کیا ہوتا ہے کہ ان کے پاس حکومت آئی، بادشاہت آئی، طاقت آئی، وہ خود کو خدا تصور کرنے لگے کہ ہم تو خدا ہیں۔ لیکن ان کا جب واقعہ ذکر کیا کہ حتی اتوا علی واد النمل قالت نملۃ یا ایھا النمل ادخلوا مساکنکم لا یحطمنکم سلیمان وجنودہ وہم لا یشعرون، وہ کھوپڑیوں کے مینار اکٹھے کر کے مینار بنانے والے تھے، انسانوں کا قتل عام کرنے والے، اور یہ اگر کسی وادی میں جاتے ہیں تو اس وادی کے اندر چیونٹیوں کی سردار جو چیونٹی ہے وہ اپنی چیونٹیوں کو کہتی ہے اے چیونٹیوں اکٹھی ہو جاؤ اور اپنے اپنے بل کے اندر داخل ہو جاؤ، سلیمان علیہ السلام اور ان کا لشکر جو ہے وہ آ رہا ہے، کہیں وہ لاشعوری کے اندر آپ کو کچل نہ دے، لہٰذا اپنی جان کی حفاظت کرتے ہوئے بلوں کے اندر داخل ہو جاؤ۔ 3 میل کی مسافت پر چیونٹی اپنی چیونٹیوں سے کہہ رہی ہے، اور آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے طاقت دی کہ اس چیونٹی کی آواز کو 3 میل کی مسافت پہ سن لیتے ہیں اور وہیں پہ رک جاتے ہیں۔ فَتَبَسَّمَ ضَاحِكًا مِّن قَوْلِهَا، کہتے ہیں کہ آگے چیونٹیاں ہماری وجہ سے آزمائش میں آ سکتی ہیں، ہم یہاں سے آگے نہیں چلیں گے، وہیں سے واپس مڑ جاتے ہیں۔ وقال رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی، اور اس پر اللہ تعالیٰ کا پھر شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہماری وجہ سے کسی چیونٹی کی بھی جان ضائع نہیں کی ہے، چیونٹی کا بھی قتل ہماری وجہ سے لاشعوری کے اندر بھی نہیں ہوا ہے۔ یہ آپ بادشاہ کی، یہ آپ کی عاجزی تھی کہ چیونٹی بھی آپ کے اگر خوف کی وجہ سے کچھ بولتی ہے تو اللہ تعالیٰ آپ کو یہ طاقت دیتے ہیں اور آپ سن کے وہیں سے واپس چلے جاتے ہیں۔ یہ آپ کی عاجزی تھی کہ چیونٹی بھی چیونٹی کی جان بھی آپ کی جان سے محفوظ، غیر محفوظ نہیں تھی، محفوظ تھی الحمدللہ۔ یعنی اس سے جو ہمیں درس ملتا ہے کہ اتنے بڑے بادشاہ ہونے کے باوجود، ایک چیونٹی کو بھی قتل نہیں کر سکتے تھے، اور چیونٹی کے سردار نے بھی یہی کہا تھا کہ وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ، ایسا نہیں کہ وہ جان بوجھ کے قتل کریں گے، اس کا بھی عقیدہ تھا کہ یہ نبی ہیں، یہ جان بوجھ کے ہمیں نہیں مار سکتے ہیں، اگر ہم مریں گے بھی تو لاشعوری کے اندر مریں گے، ان کو پتہ نہیں چلے گا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب کچھ ان کو دیا ہوا تھا۔ اس کے یعنی ایک نبی اور ان کے صحابہ، ان کے جو حواری تھے، جو ان کے ساتھی تھے، ان کی یہ شان ہے کہ لاشعوری کے اندر چیونٹی پر بھی ظلم نہیں کریں گے، تو انسان پہ ظلم کرنا تو بہت دور کی بات ہے۔ یعنی اس سے جو ہمیں درس ملتا ہے کہ جو نبی اور نبی کے جو خاص ان کے جو حواری ہوتے ہیں، جو صحابی ہوتے ہیں، وہ کسی پر ظلم نہیں کرتے ہیں۔ یہ چیونٹیوں کا بھی عقیدہ ہے۔ آج یعنی ہم دیکھتے ہیں انسانوں کا عقیدہ یہ ہے کہ معاذ اللہ آقا علیہ السلام امام الانبیاء، پھر نبیوں کے بھی سردار امام الانبیاء، اور ان کے جو صحابی ہیں سید البشر بعد الانبیاء جناب صدیق اکبر، آپ پر یہ بہت بڑا الزام لگایا جاتا ہے کہ آپ نے حضرت فاطمہ پر ظلم کیا کہ ان کا حق مارا تھا۔ یعنی یہ کیسے ممکن، کیسے تصور کیسے ہو سکتا ہے کہ امام الانبیاء کے صحابی، سب سے بڑے صحابی، آپ کو کندھے پر اٹھا کر غار ثور میں لے کے جاتے ہیں ہجرت کی رات، اتنی بڑی نیکی آپ کے پاس، لوگ اس گھوڑے کو پوجتے ہیں، اس کی چوما چاٹی کرتے ہیں کہ اس گھوڑے کی نسل میں کوئی گھوڑا تھا کہ اور ان پر امام حسین سوار ہوئے تھے، تو اس ہستی کا کیا عالم ہوگا کہ جن کے قدموں پر سید الانبیاء امام الانبیاء سوار ہوئے ہوں گے، ان کی عظمت کا کیا عالم ہوگا۔ ان کے اوپر ہم طعن و تشنیع کریں، کسی بھی نبی کے صحابی ایسے نہیں ہو سکتے ہیں کہ وہ کسی بھی انسان پہ وہ کسی جانور پہ ظلم نہیں کر سکتے، انسان پہ ظلم کرنا تو بہت دور کی بات ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان مقدس ہستیوں کا صدقہ ہماری مغفرت فرمائے اور ان کے درجات کو بلند فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔